بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ جنات کیسے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، مثلا کتے وغیرہ کی شکل میں وہ کیسے بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح جنات کی اقسام کتنے ہیں۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات انسان اور مویشیوں کی شکل میں منتقل ہو سکتے ہیں، چنانچہ وہ سانپ اور بچھو کی صورت میں، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر، گدے کی صورت میں اور پرندوں کی صورت میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ شیطان قریش مکہ کے پاس سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے موقع کا ہے، اور ایسے ہی روایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک شیخ نجدی کی صورت میں متشکل ہو کر آیا، جب مشرکین دار الندوہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مسئلہ پر غور کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے یا قید کرے اور یا نکال دے۔ ترمذی اور نسائی نے الیوم واللیلہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مدینہ میں کچھ جنات رہتے ہیں، بس جب تم ان موذی جانوروں یعنی سانپ بچھو میں سے کسی کو دیکھو تو ان کو 3 مرتبہ بتلا دو، پھر بھی اگر وہ ظاہر ہو تو ان کو قتل کر دو۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسان اور حیوانات کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زکوٰۃ کا محافظ مقرر فرمایا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے کانے میں سے کانا لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں محتاج ہوں، بال بچے دار ہوں اور بہت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر لوٹے گا۔ اسی طرح وہ 3 رات تک برابر آتا رہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رحم کھا کر چھوڑتے رہے۔ جب وہ شخص تیسری مرتبہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ پھر آ جاتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کلمات سے نفع دے گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، بس اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر محافظ مقرر ہوگا اور شیطان بھی تمہارے قریب صبح تک نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی والی بات بتلائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھوٹے نے سچ کہا، تم نے اس کو پہچانا بھی؟ وہ کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کی شکل میں شیطان تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جنات انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کلیان میں کھجوریں جمع تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک جوان لڑکے کو چوپایا کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ جن ہو یا انسان؟ اس شخص نے کہا کہ جن ہو، اور میں نے سنا ہے کہ تم صدقہ کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہو، تو میں نے بھی چاہا کہ میں بھی تمہارے کھجوروں میں سے حصہ لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم سے کیا چیز نجات دلا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ جنات سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ جنات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بگاڑ دیا گیا تھا۔ جنات کالے کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر کالے کتے کو قتل کر دو، بس بے شک وہ شیطان ہے۔ کبھی جنات اونٹ یا گدے یا گائے، کالی بلی وغیرہ کی شکل میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔
قاضی ابو یعلا نے کہا کہ شیاطین کو اپنی خلقت میں تبدیل کی قدرت نہیں، اور نہ وہ کسی دوسری شکل میں منتقل ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات سکھلا دے اور کچھ افعال بتلا دے، جب وہ ان کو اختیار کر لے تو اسی طرح بولنے لگے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل کر دے، لیکن وہ بذات خود ایسا کرنے پر قادر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو روایت ہے کہ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام دہیۃ الکلبی کی شکل میں آتے تھے اور قرآن شریف بھی سناتے، اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ پس ہم نے مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا، پس وہ متمثل ہو گئے کامل انسان کی شکل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر بن ابی دنیا نے مکائد شیطان میں روایت کیا ہے کہ یسر بن عمر نے کہا کہ ہم نے غیلان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی میں طاقت نہیں کہ اپنی صورت تبدیل کرے، لیکن وہ جادوگر ہوتے ہیں جیسا کہ انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں، جب تم دیکھو تو بتلا دو۔ اور ابن عمیر نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جناتی جادوگر ہوتے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ جب ہم جنات کو دیکھیں تو ان فنادا بالصلاۃ، نماز والی اذان کہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں جب کبھی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو شیطان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جاتا، اور اتفاق سے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد یاد آ گیا تو میں نے نماز پڑھتے وقت چوری اپنے پاس رکھ لی، جب وہ ظاہر ہوا تو میں نے چوری سے حملہ کر دیا، وہ گر پڑا اور اس کی جگہ ایک نشان باقی رہ گیا، اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور عینی نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی دیکھا کہ اس کی لمبائی صرف 2 بالش تھی، چادر اوڑے ہوئے تھا۔ انہوں نے دریافت کیا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں عزب ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ عزب کیا چیز ہوتی ہے؟ بولا جن۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوڑے کا ڈنڈا مارا، وہ بھاگ گیا۔ اور اسی طرح ابو القاسم سہیلی نے کہا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ ایک قسم سانپ کی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک قسم کالی کتی کی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک قسم ہوا کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔ بعض راویوں نے کہا ہے ایک قسم جاری اور اڑنے والی ہوتی ہے، یہ قسم نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے، اس کا نام ریح طیارہ ہے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب مکائد شیطان میں روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن نے ابی داؤد سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنات کی 3 قسم پیدا کی ہے، ایک قسم سانپ اور بچھو اور موذی کیڑے، اور ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح، اور ایک قسم کی ان پر حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان بھی 3 قسم کے پیدا کیے ہیں، ایک قسم ان کی جانوروں کی طرح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہے اور سنتے نہیں، اور ایک قسم ایسی ہے کہ ان کے جسم تو آدمی جیسے ہے اور ان کی ارواح شیاطین جیسے ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگی اس دن کی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث کو کتاب حواتف میں ذکر کیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسری روایت اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے پر ہوتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتی ہے، ایک قسم سانپ اور کتی کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم جاری اور ساری رہنے والی ہوتی ہے، اس کو روح طیارہ کہا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری نے فرمایا جنات کے بارے میں نے اہل عرب کی بہت عجیب باتیں دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کا نصف اعلیٰ انسان کی طرح، اس کا نام شق ہے، جو عام طور پر مسافروں کو جب وہ تنہا سفر کرتے ہیں پریشان کرتا ہے اور بعض دفعہ ہلاک بھی کر دیتا ہے، اور ان کو غول بیابانی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور کمنٹ میں ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔